نمبر 6، سماج کو سدھارنے کا چھٹا طریقہ، سماج کی اصلاح کرنی ہے، سوسائٹی کی اصلاح کرنی ہے، سماج کا آدھا حصہ عورتوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اور میں بڑی معذرت کے ساتھ منتظمین سے مجھے ایک شکایت ہے کہ آپ کو پروگرام میں خواتین کو بھی لانا چاہیے تھا۔ بڑا ہی اہم ٹاپک ہے، بڑا ہی اہم عنوان ہے اور بڑے اہم موضوعات پر تقریریں ہوئی ہیں، خواتین کو بھی اس پروگرام میں شامل کرنا چاہیے تھا، مختصری سے ان کو بھی آنا تھا۔ بہرحال ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ہماری ماؤں بہنوں تک یہ پیغام پہنچے گا۔ سماج کا آدھا حصہ عورتوں پر مشتمل ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ پھر یہ جو آدھا حصہ عورتوں پر مشتمل ہے، ان میں مائیں بھی ہیں، ان میں بہنیں بھی ہیں، ان میں بیٹیاں بھی ہیں، ان میں بیویاں بھی ہیں۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے بڑی اچھی بات کہی، کہا المرأۃ نصف الامہ۔ بڑے غور سے سنیے گا، کہا کہ المرأۃ نصف الامہ، اس امت کی آدھی آبادی عورت ہے، اس امت کا ہاف عورت ہے، اور باقی آدھے حصے کو جنم دینے والے بھی یہی عورت ہے۔ غور کر رہے ہیں؟ اس امت کا آدھا حصہ عورت ہے اور باقی آدھے حصے کو جنم دینے والی بھی عورت ہے۔ عورت اگر بگڑ جائے، عورت بے حیا ہو جائے، عورت بدکار ہو جائے، عورت دین سے دور ہو جائے، اللہ کی قسم سماج کبھی نہیں سدھر سکتا۔ یہی وہ عورت ہے اگر یہ دین پر چلے، اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزارے، تو اس عورت کا یہ مقام ہے کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ۔ دنیا کی سب سے قیمتی دولت اگر کوئی ہے تو نیک عورت ہے، لیکن یہی عورت بدچلن ہو جائے، بے حیا ہو جائے، بدکار ہو جائے، دین سے دور ہو جائے، تو اللہ کے نبی یہ بھی فرماتے ہیں ما ترکت فتنۃ اضر علی الرجال من امتی من النساء، میری امت کے مردوں کے لیے عورت سے خطرناک کوئی فتنہ نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، اے لوگوں دنیا سے بچو اور عورت کے فتنے سے بچو۔ عورت فتنہ بن جاتی ہے۔ عورت کو کرنا کیا ہے؟ زیادہ کچھ نہیں کرنا ہے، بس 3 کوالٹیز اپنے اندر پیدا کر لی عورت۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ عورت 3 کام کر لے، کامیاب ہو جائے گی عورت۔ فالصالحات، صالح بن جائے، نیک بن جائے عورت، اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماننے والی بن جائے۔ فالصالحات، نیک ہو جائے، قانتات، اور فرما بردار ہو جائے۔ شادی نہیں ہوئی ہے، ماں باپ کی اطاعت کرے، شادی ہو گئی شوہر کی اطاعت کرے، اس کی زندگی میں ڈسپلن ہو، اس کی زندگی میں اطاعت کا جذبہ ہو، وہ منوانے کی عادی نہ ہو، ماننے کی عادی ہو، قانتات ہو۔ اور تیسری چیز حافظات للغیب بما حفظ اللہ، جن چیزوں کی حفاظت کا اللہ نے حکم دیا ہے عورت ان چیزوں کی حفاظت کرے۔ کن چیزوں کی حفاظت کا اللہ نے حکم دیا ہے؟ تیری حیا کا، تیری آبرو کا، تیرے بدن کا، تیرے شوہر کے مال کا، تیرے شوہر کے بچوں کا، جتنی چیزوں کی حفاظت کا اللہ نے تجھے حکم دیا ہے تو ان چیزوں کی حفاظت کرنے والی ہو جا، تو جنتی ہو جائے گی، تو کامیاب ہو جائے گی۔ اور ایک بات بتاؤں میں آپ کو، لوگ بتاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ عورت بہت کمزور ہوتی ہے، لیکن عورت کے اندر اگر جذبہ پیدا کر دیا جائے، ایمان پیدا کر دیا جائے، تو عورت مردوں سے آگے ہو جاتی ہے۔ پروٹیسٹ تو پورے دیش میں ہو رہے ہیں، مگر کڑاکے کی سردی میں شاہین باغ میں آج بھی ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ وہاں مردوں کی بھیڑ نہیں، عورتوں کی بھیڑ ہے۔ 70 سال کی بوڑھی عورتیں وہاں بیٹھی ہیں۔ ان بیچاریوں کے دل میں کیا درد ہے کہ اس کڑاکے کی سردی میں سرد اور ٹھنڈی ہوائیں برداشت کرتے ہوئے وہ بیٹھی ہیں۔ انہیں درد ہے تو اس بات کا ہے کہ ہندوستان کے آئین کو چھیڑا جا رہا ہے، ہندوستان کا بھائی چارہ ختم کیا جا رہا ہے، ہندوستان کے باشندوں کو آپس میں لڑانے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ وہ عورتیں چاہتی ہیں کہ ایسا کوئی قانون پاس نہ کیا جائے، ایسا کوئی کام نہ کیا جائے جس سے ہندوستان کا امن اور چین برباد ہو جائے۔ عورت بڑے مضبوط کردار کی ہوتی ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ فرعون کا نام آپ نے سنا ہے، بہت بڑا ظالم انسان تھا، لیکن فرعون کی بیوی، اللہ اکبر، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرعون کی بیوی، فرعون کے محل میں رہتی ہوئی فرعون سے ڈٹ کر کے مقابلہ کرتی ہیں اور اللہ کی توحید کا اقرار کرتی ہے۔ فرعون ان کے اوپر ظلم و ستم کرتا ہے، اپنے محل سے نکال دیتا ہے، مگر اللہ کی وہ بندی صبر کرتی ہے، محل کو ٹھکرا دیتی ہے، عیش و آرام کو ٹھکرا دیتی ہے، تکلیف
تکلیفیں برداشت کرتی ہے اور رب کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. الہی تیری خاطر، تیری توحید کی خاطر میں نے محل چھوڑا ہے، تو جنت میں مجھے محل عطا فرما اور فرعون جیسے ظالم سے مجھے نجات عطا فرما. عورت ماحول کی محتاج نہیں ہوتی ہے کہ ماحول پردے والا ہے تب وہ پردہ کرے گی، ماحول حیا والا ہے تب وہ حیا کرے گی. اگر عورت ایمان والی ہو وہ یورپ کے اندر بھی پردے میں چلتی ہے، وہ ساؤتھ افریقہ کے اندر بھی پردے میں رہتی ہے. عورت اگر ایمان والی ہو تو فرعون کے محل میں بھی رہ کر کے وہ توحید پر رہتی ہے. میرے پیارے بھائیوں، ہماری ماں و بہنوں کی اصلاح کے بغیر سماج نہیں سدھر سکتا ہے. میرا پیمبر عظیم تر ہے، کمال خلاق ذات اس کی، جہان ہستی حیات اس کی، بشر نہیں عظمت بشر ہے. میرا پیمبر عظیم تر ہے.